السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین اور نمرا سہیل ہمارے ساتھ ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس بارے میں ہوگا کیا اور کون سے نام ہیں جن کی گرفتاری ہو سکتی ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ 9 مئی دیکھیے علی امین گنڈا پور صاحب، ان کے ساتھ مراد سعید صاحب، جی، شبلی فراز صاحب، شینی مزاری صاحبہ، زرتاج گل صاحبہ، زلفی بخاری صاحب، اور بھی لوگ ہیں جن کے زین قریشی، یہ جو ایوان میں قائد حزب اختلاف ہیں، یہ بھی اچھا دیکھیے اب اس میں وہ نام ہے کہ جن کے معاملات ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ سیٹل ہو گئے، نجات یافتہ، لیکن اب وہ واپس تو انٹرویو بھی دے چکے ہیں، انٹرویو دے چکے، لیکن اس کے بعد انہوں نے عدالتوں سے بھی تو آپ نے کرنا ہے نا۔ نہیں، اس کے بعد انہوں نے ایک اور چیز کہی تھی۔ عثمان ڈار صاحب نے بعد میں کہہ دیا تھا کہ میرا انٹرویو پلانٹڈ تھا، یہ پورے پاکستان کو پتہ ہے، میرے انٹرویو کی حقیقت پورے پاکستان کو پتہ ہے، تو یہ انہوں نے بتا دیا تھا۔ تو اب اس کے بعد عثمان ڈار صاحب دوبارہ آ گئے ہیں۔ یہ انٹرسٹنگ ہے، کچھ سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کے وارنٹ ہوئے ہیں، اور وارنٹ بھی ناقابل ضمانت۔ جی، کچھ سورسز کا یہ کہنا ہے کہ عدالتی ذرائع کے مطابق علی امین گنڈا پور کے وارنٹ نہیں ہوئے ہیں۔ اچھا، لیکن ہم نے پورا دن دیکھا یہ خبریں چل رہی تھی، ابھی تک جو وارنٹ کا پیپر ہے نا وہ سامنے نہیں آیا، اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ یہ وارنٹ علی امین گنڈا پور کے نہیں ہوئے، باقی لوگوں کے ہو گئے ہیں۔ اچھا، ان میں سے جس کسی کے بھی وارنٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، معاملہ یہ ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں سوائے 2-4 کو چھوڑ کر منظر عام پر موجود لوگ ہیں، تو ان کی گرفتاری اب آپ یہ دیکھیں کہ جائیں گی ٹیمیں اور جا کے گرفتار کریں گی، گرفتار کر کے لائیں گے، یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ اب دیکھنے کی چیز ہے۔ آپ کو ایک صاحب جن کی خبر ہمیشہ ٹھیک نکلتی ہے، فیصل واڈا صاحب، انہوں نے کیا کہا تھا کہ اب کچھ دنوں میں آپ سختیاں دیکھیں گے، یہ اس جانب اشارہ، مطلب 15 رمضان کے بعد جو ہے مشکل، نہیں اس کے بعد انہوں نے ڈیٹ بھی بڑھا دی تھی، عید کے بعد عید کے بعد۔ یہاں تو لگ رہا ہے کہ 15ویں رمضان کے بعد ہو جائے گا۔ تو اب یہ جو ہے اس میں علی امین گنڈا پور کا نام ہے یا نہیں، یہ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ان کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں اچھا کہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے، بالکل ہو سکتے ہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا کہ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ یہ وفاق کی وحدت پہ حملہ تصور کیا جائے گا علی امین گنڈا پور کے وارنٹ۔ ذرا 9 مئی کے 12 مقدمات ہیں جو جلاؤ گھراؤ کے جو مقدمات ہیں ان میں گرفتار۔ اچھا، یہ اسپیشلی پنڈی ریلیٹڈ معاملات ہیں، ان میں جی ایچ کیو بھی ہے، ان میں آرمی میوزیم بھی ہے، میٹرو کا ایک اسٹیشن بھی ہے، اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں، فیض آباد کے علاقے میں بھی کچھ ہوا ہے، وہ بھی ہے، یعنی کہ کل جتنے بھی مقدمات ہیں ان کو ملا دیا گیا ہے تھانہ سٹی میں۔ اب زرتاج گل صاحبہ پورے پاکستان کے سامنے اس دن کہاں پر تھی؟ وہ ڈیرہ غازی خان کی سڑک پر دھرنا دینے والوں کے ساتھ تھی، یہ پورے پاکستان نے دیکھا۔ انہوں نے خود بتایا ہے، ٹویٹ کیا ہے کہ ضرورت بھی کیا ہے کچے کے پکے کے ڈاکوؤں کو پکڑنے کی، ہم ہیں نا، چھوٹو گینگ لادی گینگ سے زیادہ خطرناک، وطن سے محبت کرنا جرم ٹھہرا، اسٹیٹس کو کے خلاف الیکشن لڑنا جرم ٹھہرا، عمران خان سے وفاداری کرنا جرم ٹھہرا۔ میں ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی 9 مئی کو، لیکن پورے پنجاب میں میرے اوپر جھوٹی ایف آئی آرز ہیں۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کرتے کیا ہے وہ، کہ نہیں جی یہ موجود نہیں بھی تھی، تو یہاں پر جو موجود گراؤنڈ پہ لوگ تھے ان سے یہ رابطے میں تھی، یہ نکلا ہے وہ نکلا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام لوگوں پہ یہ نئے مقدمات اور نئے وارنٹ ان کے یہ کیسے ہوئے ہیں؟ 3 نام ہیں جی، ایک نام ہے صداقت عباسی کا، ایک نام ہے واسق قیوم عباسی کا، اور ایک ہے عمر تنویر بٹ کا، جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 لوگ جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ملوث تھے، ان کی نشاندہی پر یہ نام ڈالے گئے ہیں اور ان لوگوں کے وارنٹ ہوئے۔ تو صداقت عباسی صاحب کا تو وہ ویڈیو کلپ بھی وائرل ہو رہا تھا نا کہ 9 مئی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے جلاؤ گھراؤ نہیں کرنا، پورا امن احتجاج کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد صداقت علی عباسی صاحب غائب ہو گئے تھے۔ جب غائب ہو گئے تھے، گرفتاری کی خبر آئی لیکن پھر غائب ہو گئے۔ جب اس کے بعد وہ واپس آئے تو وہ واپس آئے عادل شاہ زیب کے پروگرام میں، پھر عادل شاہ زیب کی عزت افزائی ہوئی متی اللہ جان صاحب کے ہاتھوں، ٹھیک ٹھاک قسم کی عزت افزائی۔ یہ عادل شاہ زیب صاحب کا کردار تھا اس پورے معاملے میں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ گرفتاری علی امین گنڈا پور کی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ہے $1 ملین سوال۔ یعنی مجھ سے اگر آپ پوچھیں
کہ گرفتاری شینی مزاری صاحبہ کی ہوگی نہیں ہوگی، زرتاج گل صاحبہ کی ہوگی نہیں ہوگی، کچھ اس طرح سے اور نام. ظاہر ہے وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں. میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ سوال یہ کہ علی امین گنڈا پور لیکن اگر ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے تو کے پی کے کی عوام جو ہے وہ باہر نکلے گی. دیکھیے ریئیکشن ہوگا خیبر پختونخوا کا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ اندر مظاہرے وغیرہ کر لیں گے، اس کے بعد اس پر، کیونکہ ناقابل ضمانت وارنٹ کی بات ہو رہی ہے، گرفتار ہو گئے، چھوٹ گئے، اسٹے وغیرہ ہو گیا، عدالت گئے اور یہ ہو گیا، ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، 2 اپریل کا دن آ گیا، گرفتار ہوں گے. 2 اپریل کا دن کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ 2 اپریل کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم. میرا یہ خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب گرفتار نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ ایک عدالتی ریلیف بھی لے سکتے ہیں اور عدالت میں پیش بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بھی تو کہا دونوں جا رہا ہے نا چیزیں. مشکلات بڑھیں گی. شبلی فراز تو میدان میں نہیں ہے، نہیں، کچھ لوگ روپوش ہیں، مراد سعید صاحب بھی اب بھی روپوش ہیں، وہ روپوش رہیں گے. جو زرتاج لوگ گراؤنڈ گل پر موجود ہیں وہ عدالتی ریلیف لیں گے. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ اس معاملے میں عدالت میں باقاعدہ طور پر پیش ہوں گے. وہ ہوتا نا میں آ گیا، وہ کریں گے. اور اس سے پہلے ایک اور چیز ہمیں دیکھنے کی ہے اس پورے معاملے میں جس سے ہم ڈاٹس کنیکٹ کر سکتے ہیں آسانی سے. پہلے ایک نام آیا تھا علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے کہ ہمیں یہ آدمی بطور چیف سیکرٹری چاہیے. صحیح ہے. پھر اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب کی ہوئی ملاقات شہباز شریف صاحب سے، وزیر شہباز پاکستان. شریف صاحب سے. اس ملاقات کے بعد علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ملاقات رہی بہت خوشگوار. اب ملاقات میں دوسری خبر یہ تھی جو اس روز نہیں آ رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب نے کہا آپ کو اپنا چیف سیکرٹری چاہیے، آپ مجھے پینل بھیجیں، 3 ناموں کا پینل بھیجیں. وہ پینل آ جائے گا تو پھر اس پر آپ کو آفیسر دیا جا سکتا ہے. اچھا، یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، یہ روایات ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ روایات ہیں. تو یہ کہیں نہیں کہ 3 ناموں کا پینل بھیجا جائے گا یا 5 ناموں کا پینل بھیجا جائے گا. لیکن اگر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ روایات ہیں تو ایک کام ہوا تھا. عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے پاس 3 ناموں کا پینل بھیجا جائے، میں اس میں سے ایک نام، چونکہ میں ڈی جی آئی صاحب وزیر اعظم کے انڈر ہوتا ہے، میں انتخاب کروں گا کہ کون ہوگا. اور کیونکہ پہلے ہی بتا دیا گیا کہ جی یہ ہوگا ڈی جی آئی صاحب جنرل ندیم منجم صاحب. پھر عمران خان صاحب کے پاس 3 ناموں کا پینل بھیجا گیا اور اس کے بعد وہ 3 ناموں میں سے عمران خان صاحب نے وہی نام جو نام تھا اس نام کا انتخاب کر لیا عمران خان صاحب نے جائزہ لینے کے بعد. اچھا، ہاں. تو اب علی امین گنڈا پور صاحب نے 3 ناموں کا پینل بھیج دیا ہے. اس پینل میں شہاب علی شاہ، منیر اعظم اور شہزاد بنگش، یہ 3 نام ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں سے ایک نام جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کو مل جائے گا وزیر اعظم کی جانب سے، اور خبر یہ ہے کہ جو نام انہوں نے مانگا ہے وہی ملے گا، وہی نام ان کو مل جائے گا. اگر وہی نام مل جائے گا، چونکہ ایک پیش رفت ہو چکی، علی امین گنڈا پور 3 نام بھیج چکے. دوسرا یہ تو ابھی ہونا ہے نا، اگر یہی نام مل جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں سیٹل ہو رہی ہیں، معاملات حل ہو رہے ہیں اور چیزیں ٹھیک. اور یہ تو ان کی ملاقات کے بعد ہی کہا جا رہا تھا کہ ہاں اب جو ہے بیٹر ہی ہوگا. اب یہ چیز دیکھنے کی ہے. اور اگر وہ نام نہیں ہوگا جو علی امین گنڈا پور نے کہا ہے، یا وزیر اعظم کہیں گے اس کے علاوہ بھی کچھ نام دیجیے مزید. اگر پھر یہ ہوا، کیونکہ یہ ہم نے آئی جی سندھ کے معاملے میں بہت پہلے پھڈا دیکھا ہے، بہت شدید قسم کا سندھ حکومت میں اور مرکز کی نون لیگ کی حکومت میں بہت برا پھڈا ہوتا تھا. کلیم امام صاحب والا معاملہ جب سب کچھ ہو رہا تھا تب، اے ڈی خواجہ ان دنوں میں. اب اگر یہ نام آ گیا جو علی امین گنڈا پور صاحب نے بھیجا ہے تو اس کا مطلب ہے چیزیں بہت حد تک سیٹل ہو چکی ہیں، آپ بگاڑ نہیں دیکھیں گے. نیا پینل دو یا یہ لے لو، جو تم نے مانگا ہے وہ مت لو، یہ لے لو، تو پھر اس کا مطلب ہے ہم بگاڑ دیکھیں گے. چیزیں سیٹل ہو رہی ہیں، یہ خبر اندر سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک پرابلم ہے. نام فیصل واوڈا صاحب کا سنتے ہیں کیونکہ ان کی باتیں بھی بڑی درست ہو رہی ہوتی ہیں. فیصل واوڈا صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ میسیجنگ ہو رہی ہوتی ہے، خبر بھی ہوتی ہے اور میسیجنگ بھی ہوتی ہے. اس میں ایک پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی اب تک کی کچھ چیزوں پر عمران خان صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے، 1 سے 2 چیزوں پر عمران خان صاحب نے کہا نا کہ تصاویر نہیں بنوانی چاہیے تھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ. تو عمران خان صاحب نے 1-2 چیزوں پر یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ اندر سے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں کیا. صحیح ہے. تو اب عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں اندر سے. اور یاد رکھیے گا علی امین گنڈا پور صاحب جو عمران خان صاحب کہیں گے
ایونچولی وہ کریں گے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر عمران خان صاحب بھی اس پر کہ آپ نے جو آفیسر مانگا وہ مل گیا، ٹھیک ہے، موو فارورڈ، نہیں تو اس کا مطلب ہے چیزیں اچھی ہیں اور سیٹل ہو رہی ہیں. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر جو فیصل واوڈا نے کہا ہے، جو کچھ اور لوگ بتا رہے ہیں کہ 15 رمضان کے بعد، عید کے بعد یا 27 تاریخ کو بریکنگ نیوز دوں گا، جو بات کر رہے ہیں، پھر ان کے پاس بریکنگ نیوز ہوگی، ورنہ معاملات بہتری کی نہیں. پھر جانب یہ گامزن ہیں. کیوں ناقابل ضمانت وارنٹ نکل رہے ہیں اگر چیزیں بہتری کی جانب جا رہی ہیں؟ پھر عدالتی پریکٹس دیکھیے نہیں، ایک اور بھی چیز ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں، گفت و شنید ہوتی ہے، تو پھر اپنی بارگیننگ پوزیشن بہتر رکھنی ہوتی ہے. صحیح ہے. سختی بڑھے گی، چیزیں بہتر کرنی ہے، اچھا اس کو بھی ٹھیک کریں نا، اس کو بھی ٹھیک کریں، اور یہ بھی ختم کریں نا، یہ کیا کر دیا ہے. جب یہ ہوگا تو پھر یہ بھی کریں نا، یہ بھی کریں، دونوں جانب سے ہوگا. تو وہ بارگیننگ پوزیشن کے لیے ہوتا ہے، تھوڑا سا آرم ٹویسٹنگ وغیرہ ہوتی ہے، وہ چلتا رہتا ہے. اور کچھ پوزیشنز ہوتی ہیں جہاں پر آپ ریجڈ ہوتے ہیں، کچھ پوزیشنز ہوتی ہیں جہاں پر گیو اینڈ ٹیک چلتا ہے، فلیکسیبلٹی پی ہوتی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑے مذاکرات کیا ہوں گے؟ ہے. ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے ریلیف. اور آپ دیکھیے کہ عمران خان کی سیکیورٹی خیبر پختونخوا کی حکومت نے فوری طور پر یہ کمال ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا کی جیل کے اندر عمران خان کی سیکیورٹی خیبر پختونخوا کے آفیشلز نے ٹھیک کر دی ہے. حوالگی کا مطالبہ کر دیا ہے وفاق سے. نہیں، انہوں نے اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان کی سیکیورٹی ٹھیک کر دی ہے. اچھا، کیسے؟ جیسے ہی انہوں نے کہا عمران خان ہمیں دے دو، سیکیورٹی ہم بہتر بنا لیں گے، تو عظمہ بخاری جو وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی، انہوں نے اطلاعات کیا دی؟ آپ کو خبر کیا دی؟ بشرا بی بی کے لیے، عمران خان کے لیے اڈیالہ جیل میں سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے، ورنہ سیکیورٹی کا ایشو تھا. تو یہ جیسے ہی انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں دے دو، ہم سیکیورٹی وضاحت کر رہی ہے نا کہ لوگوں کو لگ رہا ہوگا سیکیورٹی. ہاں، تو اب وہ انہوں نے سیکیورٹی ٹھیک کر دی ہے. یہ ہمارے یہاں ایسے کر کے ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.